کیوں پیتے ہیں لوگ شراب کسی کے غم میں اے اقبال، جھوٹے یار کی خاطر سچے یار کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ہندو مذہب کی یہ لوک داستان ہے، مگر تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے اس کہانی میں ایک سبق پوشیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی جنگل میں ایک بھگت، ایک درویش دنیا داری چھوڑ کر اپنے رب کی عبادت کیا کرتا تھا اور ایک ہی دعا کیا کرتا تھا، اے میرے پربھو، اے میرے خدا، اے میرے مالک، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے ہی عبادت کرتے کرتے اور یہی دعا مانگتے مانگتے اسے کئی سال گزر گئے۔ بالآخر ایک دن رحمت خداوندی جوش میں آئی اور خدا نے اسے اپنا دیدار کروایا اور اس بھگت سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس درویش نے جواب دیا کہ اے بھگوان، میں تو تیرا دیدار چاہتا تھا اور تم سے ملاقات چاہتا تھا، جو مجھے ہو گیا، اب میری اور کوئی خواہش نہیں۔ خدا نے اس سے کہا، اے میرے بندے، تم نے اتنے سال مجھ سے ملاقات کی خاطر ریاضت اور عبادت میں گزار دیے، اور اب مجھ سے ملاقات ہو ہی گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ مانگو تاکہ میں تمہیں عطا کروں۔ اس آدمی نے پھر وہی جواب دیا۔ جب تیسری بار اس کے خدا نے اس سے وہی سوال کیا تو اس بھگت نے جواب دیا کہ اے پربھو، اے میرے مالک، اے میرے بھگوان، میں نے تو تمہارا دیدار کر لیا ہے اور تم سے ملاقات بھی ہو گئی، میں چاہتا ہوں اور لوگ بھی تمہارا دیدار کر لیں۔ اس کے خدا نے جواب دیا کہ یہ ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس درویش نے کہا کہ اے بھگوان، تم نے خود ہی وعدہ کیا ہے اور اصرار کیا ہے کہ مانگو جو کچھ مانگنا ہے، اب میں نے مانگ ہی لیا ہے تو تم انکار کر رہے ہو۔ اس کے بھگوان نے اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، تمہارے پاس کل شام سورج ڈھلنے تک کا وقت ہے، تم جس جس کو لے کر آنا چاہتے ہو لے آؤ، میں کل شام سورج ڈھلنے تک یہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ ابھی اندھیرا ہونے میں کچھ وقت تھا، وہ درویش وہاں سے چل دیا اور رات تک قریبی بستی میں پہنچا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اب بہت سے لوگ خدا کا دیدار اور اس سے ملاقات کر سکیں گے، لیکن ساتھ پریشان بھی تھا کہ رات ہو گئی ہے اور اس کے پاس وقت کم ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ وہ کل دن ڈھلنے سے پہلے کیسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اطلاع کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کا دیدار کر سکیں۔ اب رات زیادہ ہو چکی تھی۔ اس نے بستی میں ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور گھر والے سے درخواست کی کہ وہ مسافر ہے اور رات گزارنا چاہتا ہے۔ گھر والے نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا، اسے کھانا کھلایا اور رات گزارنے کے لیے اس کا بندوبست کیا۔ بستر پر وہ درویش کافی دیر تک کروٹیں بدلتا رہا اور یہی سوچتا رہا کہ صبح ہونے پر اسے کیا کرنا چاہیے۔ اگر وہ خود ایک ایک بندے سے جا کر ملے گا تو دوپہر تک بہت تھوڑے بندوں کو اطلاع کر پائے گا۔ انہی سوچوں میں گم اسے نیند آ گئی۔ صبح ہونے پر گھر کے مالک نے اسے کھانا کھلایا اور اس کے آنے کا سبب پوچھا۔ اس درویش نے گھر کے مالک کو ساری رودات سنا ڈالی۔ اس آدمی نے درویش کو مشورہ دیا کہ اگر تم نے ایک ایک آدمی کو جا کر یہ اطلاع دو گے تو بہت سا وقت ضائع ہو جائے گا، بہتر یہ ہے کہ تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے ساری بات بتاؤ۔ بادشاہ بستی میں منادی کروا دے گا اور اس طرح وقت بھی بچ جائے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اطلاع بھی ہو جائے گی۔
چنانچہ اس درویش نے ایسا ہی کیا۔ وہ سیدھا بادشاہ کے محل پہنچا اور بادشاہ کو ساری روداد سنائی۔ بادشاہ اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اسی وقت بستی میں منادی کرا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں محل کے باہر بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنی رانیوں کو ساتھ لیا اور ایک بہت بڑے ہجوم کی شکل میں جنگل کی طرف چل دیے۔ ابھی دوپہر تھی، دن ڈھلنے میں کچھ وقت تھا۔ درویش بھی خوش تھا کہ کم وقت میں اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ اب زیادہ سے زیادہ لوگ رب کا دیدار کر سکیں گے۔ جنگل میں چلتے چلتے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ جنگل میں ایک طرف چاندی اور سونے کے زیورات کا بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو خزانے پر ٹوٹ پڑے اور دونوں ہاتھوں سے مال اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ہر چند کے درویش نے بہت شور مچایا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہمارے پاس وقت کم ہے، سورج ڈوبنے والا ہے۔ اس دنیاوی مال کے بدلے کیوں ایسا سنہری موقع ضائع کر رہے ہو کہ تمہارے رب سے ملاقات ہونے والی ہے اور وقت ہے کہ نکلا جا رہا ہے۔ لیکن اس درویش کی کسی نے نہ سنی اور سب مال اکٹھا کرنے میں لگے رہے۔ بادشاہ اور اس کی رانیاں گھوڑوں پر سوار پاس کھڑے یہ تماشا دیکھتے رہے۔ بادشاہ کے پاس پہلے ہی مال و متاع کی کمی نہ تھی۔ لوگوں نے جب درویش کی باتوں پر کان نہ دھرے تو درویش بادشاہ اور اس کی رانیوں کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ ابھی تھوڑا ہی سفر اور کیا ہوگا کہ آگے جنگل میں انہیں ایک جگہ موتیوں اور ہیرے جواہرات کا بہت بڑا خزانہ نظر آیا۔ اب کی بار رانیوں اور بادشاہ سے نہ رہا گیا اور اس نے اپنے سپاہیوں سے مل کر خزانہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ گویا کہ بادشاہ کے خزانوں میں ہیرے جواہرات کی کمی نہ تھی، لیکن ہوس ایسی تھی کہ وہ بھول گئے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ دوستو، آج ہمارا حال بھی یہی ہے۔ ہم بھول چکے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے اور اس دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے رب کو بھول چکے ہیں کہ جس کی عبادت کرنے ہم اس دنیا میں آئے تھے۔ خیر، اس بار بھی درویش نے بہت شور مچایا کہ وقت تھوڑا ہے، دن ڈھلنے والا ہے، شام ہونے والی ہے، لیکن کسی نے نہ سنی۔ تھک ہار کر وہ درویش اکیلا ہی آگے بڑھ گیا اور اس مقام پر پہنچا جہاں اس کا رب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب بھگوان کی نظر اس پر پڑی تو وہ مسکرایا۔ درویش نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تو اس کے بھگوان نے اس سے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ضد مت کرو، یہ لوگ نہیں آئیں گے، لیکن تم نہ مانے۔ کاش یہ دنیا دار جان جائیں کہ اصل خزانہ وہ نہیں جس کے پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں، بلکہ اصل خزانہ تو میں ہوں۔ اگر یہ مجھے حاصل کر لیں اور میرے ہو جائیں تو دونوں جہان کے خزانے خود بخود ان کو حاصل ہو جائیں، کیونکہ ان سب خزانوں کا مالک میں ہوں۔ اگر مالک مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔